کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتے اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین جو ہے نا بیمار ہے، حسنین کریمین جو ہے نا بیمار ہے، کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا منت کے روزے رکھو، جو ہے نا 3 روزوں کا حکم دی سرکار دو عالم کو کیا فرمائے کہ حسنین کریمین بیمار ہے تو تم کیا کرو؟ روزے رکھو. تو سرکار کا حکم کیا تھا، ارشاد کیا تھا کہ جو ہے نا روزے کی نیت کرو کہ شفا جب ہو جائے گی وہ حسنین کریمین تو روزے رکھو. اب وقت گزرتا گیا اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ جو ہے نا صحت یابی آ گیا، بچپنے کی عمر ہے، اچھی صحت مند ہو، صرف کیونکہ منت مانی تھی کہ روزے رکھیں گے تو روزہ رکھنا شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، اور آپ کی جو کنیز تھی وہ آپ کی جو گھر میں رہتی تھی، کنیز کا نام فضہ ہے، آپ نے بھی جو روزہ رکھا. اب روزہ حالت کیسا تھی روزے کی؟ نفل روزے ہے، رمضان کی بھی روزے نہیں، نفل روزے ہیں. اب روزے کی جو حالت تھی گھر میں پہلے سے فاقہ ہی فاقہ ہے. اب اگر منت مانگی تھی، وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ ہم جو ہے نا روزے رکھیں گے نفل، تجھے راضی کریں گے اور تو اگر شفا دے دے. تو جب روزہ رکھا لیکن پہلے ہی حالت ایسی تھی گھر کی کہ فاقہ ہی فاقہ ہے، کوئی جو ہے نا کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پہلے ہی جو ہے نا حالت گھر کی فاقے کی ہے. حالانکہ اہل بیت اطہار ہے، ہاتھ اٹھا دے تو زمین سے جو ہے نا اناج نکل جائے، آسمان سے جو ہے نا کھانا برس جائے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت آتا ہے، آنے والے جو ہے نا قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل بیت تو بہت بڑے مالدار تھے تو لوگ جو ہے نا تو کوئی کسی کا سوال بھی جو ہے نا نہیں رکھے. خود جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے قربانی کی تو وہ لوگ جو ہے نا صبح شام کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. اب روزے میں سحری کرنا ہے، افطار کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، شمون ایک یہودی ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس جو ہے نا جا کر آٹا لے کر آتے ہیں، 3 سا آٹا جو ہے نا وہ زمانے کے حساب سے جو میجرمنٹ تھا 3 سا آٹا لے کر آتے اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس دیتے کہتے ہی آٹا ہے، شمون یہودی کے پاس سے آیا، ادھار لے کے آتے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کیا کرتی ہے، انہا آپ کیا کرتی ہے، 3 سا میں سے ایک حصہ نکال لیتی ہے، ایک حصہ نکال کے جو ہے نا چکی پیستی ہے، اس کا آٹا بناتی ہے، وہ جو کا جو ہے نا آٹا بناتی ہے. آٹا بنا کے 5 روٹی اس کے بناتی ہے، 5 روٹیاں اس کے بنتی ہیں. اب 5 روٹی بننے کے بعد آپ لوگ جو ہے نا افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، افطار کے لیے انتظامات ہوتے ہیں. افطار خرید بھی ہوتا ہے، دروازے پہ کوئی دھکا مارتے ہیں کہ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں سائل ہوں، میں روٹی کا طلبگار ہوں، مجھے روٹی چاہیے. اب کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، صبح شام تک کچھ بھی نہیں ہے، روزہ ہی روزہ ہے. مگر حالت ایسی ہے 5 روٹے بنے ہوئے اور وہاں پر حسنین کریمین بھی ہے، آپ کی کنیز بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ہے. 5 روٹیاں بنے اور دروازے پہ کون ہے، دروازے پہ ساحل آ گیا. ساحل مطلب مانگنے والا آ گیا. جیسا ہی مانگنے والا آ گیا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو اپنی روٹی لے کر نکلنے لگے. اپنی روٹی لے کے جب نکلنے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اے میرے سرتاج میری بھی روٹی قبول فرما، میری بھی روٹی. یہ اہل بیت اطہار ان کا روزہ کہ اعلیٰ مطلب تقوی والوں کے روزے. ہمارے کو تو ہر چیز اویلیبل ہے، ہمارے کو تو سالوں سال کا راشن اویلیبل ہے، مگر ان کی ایثار، ان کی قربانی، ان کی محنت، ان کا جذبہ تھا کہ ہم ہر کام کریں تو اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کریں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی روٹی لی. حضرت کا جو فضہ جو خاتون جو ہے نا کنیز جو آپ کے پاس تھی، آپ فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ اے میرے مالک، میں بھی تو آپ کے گھر میں تربیت پائی ہوں، میری بھی روٹی قبول کر. 3 روٹی بھی چلے گئے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 روٹی ہاتھ میں لے کر اب یہ دیکھ کر کہ چھوٹے چھوٹے ننھے جو نا حسنین کریمین ہیں، جذبہ سخاوت اپنے والدین کا دیکھیے، آپ دونوں نے بھی اپنی روٹی دی. مطلب جو 5 روٹی تھی، جو ضرورت تھی، ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا، اہل بیت اپنی ضرورت رکھتے ہوئے لوگوں کو ترجیح دینا، کیا اہل بیت، یہ اہل بیت کا کام. اور ایسی قربانی قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. اور ان کی محبت کے بغیر کسی کے اندر ایمان آ ہی نہیں سکتا، ان کے ذکر کے بغیر ایمان آ ہی نہیں سکتا. اب 5 کے 5 روٹیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ لیتے ہیں اور جا کر کیا کرتے ہیں، جو ساحل تھا ساحل کو دیتے. پہلے دن پہلا ایسا روزہ تھا. اب روزہ گزرنے کے بعد اب یہ روٹی دینے کے بعد ان کا معمول کیا تھا، پانی سے روزہ کھولا اور عبادت میں لگے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد پہ کام تھا ان کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مطلب روٹی دے دی، روٹی بنانے سے پہلے جو کیفیت تھی روٹی بنانے کے بعد بھی وہی ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی مانگنے والا آ جائے یا بار بار کوئی مانگتے رہے، ہم چڑ جاتے، ہماری صورت میں کیفیت نہیں آتی. مطلب ہمارا دل اور ہمارا چہرے میں فرق آیا. ان کا دل بھی ویسے، ان کا چہرہ بھی مسکراتے ہیں. مطلب مولا کی رضا کے لیے دے دیے. حالانکہ دکھنے میں ایسا معمولی دکھ رہا، مگر یہ اہل بیت اطہار کی جو ہے نا یقیناً یہ قربانیاں ہیں. آپ لوگ دے دیے اور عبادت میں لگے اور کیا کر رہی ہیں، روزے میں پانی پی رہے ہیں.
پانی سے روزہ کھول رہے ہیں اور عبادت میں لگ گئے، مطلب شکایت نہیں کرے پانی ہے، نہ بچے شکایت کرے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شکایت کرے، نہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ شکایت کر کے ہمیں پیغام دے رہے کہ ہم لوگ اتنے اعلیٰ مقام پہ رکھے، ہم پانی سے مولا کو پالیے، پانی پہ راضی ہے مولا پہ، تو وہاں کے پاس تو ان کی دعاؤں سے ہمیں آج کا سب کچھ مل رہا، ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے پاس سلن ہے، ہمارے پاس فرائڈ آئٹمس ہے، ہمارے پاس چکن ہے، مطلب دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے پاس ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمت ان کی دعاؤں سے ہی ہے، ہمارا کچھ بھی کمال ان کی دعاؤں سے ہی آتا ہے کہ ہمیں ہر چیز سہولت مل رہی تاکہ ہم بھٹک نہ جائے، ہم گناہ گار رہتے ہم جلدی بڑھ جاتے، اگر ہمیں آج پانی مل جائے، ہمیں اگر 30 روزوں میں سے ایک روزے میں بھی صرف پانی دستیاب ہو جائے تو ہماری تو جو ہے زندگی بھر یاد کرتے ہیں میرے کو کھجور نہیں ملا، میرے کو دہی بڑے نہیں ملے، میرے کو جو ہے نا فرائڈ آئٹمس نہیں ملے، میرے کو یہ نہیں ملا، انہیں ہم اپنے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی شکایت کرتے ہیں، تو ہمارا روزہ ایسا ہے، ان کا روزہ کیا ہے، وما خلقت الجن والانس، کیونکہ توحید والے تھے، ان کا مقصد، ان کا مطلوب، ان کی مراد اللہ تعالیٰ تھی کہ ہم ہر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کو پانے کے لیے کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ اب پہلا دن گزر گیا، پہلے دن تو قربان کر دی، پہلا دن ہے، اب دوسرے دن بھی کیا ہوا، دوسرے دن بھی دوسرا حصہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوسرا حصہ آٹے کا لیا، جو ہے نا اس کے جو ہے نا چنی میں آٹے کو پیسا، آٹا جو ہے نا بنایا، پھر اس کی روٹیاں بنائی، پھر پانچ دن، اور جو پہلا جو بندہ تھا جو آیا ہوا تھا تو اس نے اعلان کیا تھا کہ جو ہے نا میں جو ہے نا مسکین ہوں، مسکین کو کھانا تھا۔ اب دوسرے دن جو ہے نا سیم ایسے ہی ہوا، دوسرے دن بھی روٹیاں بن گئی تھی، دوسرے دن بھی افطار کا بالکل وقت تھا، اب افطار کا بالکل ہی وقت تھا، سائل آیا گھر پہ، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خاطر میں سائل ہوں، مجھے روٹی دوں، اور وہ یتیم تھا دوسرے دن بھی آیا، دوسرے دن بھی تمام کے تمام نے روٹی دی، مطلب ایک بنائی ہوئی اسٹوری نہیں ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ اب ہمارے روزے دیکھ لیں، روزے کیوں دیے تھے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں، تقویٰ کیا ہے، شکایت نہیں کرنا، تقویٰ کیا ہے، احساس ہونا، تقویٰ کیا ہے، بندگی ہونا، تقویٰ کیا ہے، بندے کو احساس ہونا اللہ میں کچھ دیکھ رہا، اب یہ احساس کے ساتھ مولا کو منا رہے ہیں وہ لوگ، مولا کو منا رہے، دوسرے دن بھی اپنی قربانیاں دے دی، روٹی جو بھی بنتی جو ہے نا سب کچھ سائل کے ہاتھ میں دے دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایک سائل گھر پہ آیا، پھر افطاری کا انتظام ہوا، پھر جو ہے نا افطاری کے وقت کیا ہوا، آپ نے جو ہے نا روٹیاں بنائی تھی، جتنے بھی روٹیاں تھی تمام گھر والے، مطلب گھر والے کنیز کا بھی کردار دیکھو، مطلب جس کی صحبت میں آ گئے ان کا بھی کردار کیا ہے، وہ بھی تقوی والے ہوئے، تقوی والوں کی صحبت میں آتے تقوی والے تقوی ہو جاتے، تقوی والا تقوی اختیار ہو جاتا۔ اب تیسرے دن بھی کیا ہے، سائل آیا، میں قیدی ہوں، اس نے کہا اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی خاطر جو ہے نا روٹی نہیں کروں، میں سائل ہوں، میں مانگنے والا ہوں، جو ہے نا مجھے اللہ کی خاطر، مطلب ان کا پورا کوئی کام کیا تھا، اللہ کی خاطر تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، لوگوں کے لیے نہیں تھا، دوسروں کے لیے۔ ہمارا کوئی بھی کچھ کام ہوتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں دیا تو میں دیتا ہوں، انہیں نہیں دیا تو میں دیتا ہوں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ہمارا مقصد ہم مخلوق بنا دی، ان کا مقصد کیا ہے، کوئی آؤ یا نہ آؤ، کوئی دوستی رکھو، کوئی دشمن رکھو، ان کے ہر مقصد میں یہ تھا اہل بیت اطہار کے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، جو بھی کریں گے ہمارا مقصد اللہ، تو ہمارا بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقصد کیا ہے، اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاص ہی دین ہے۔ اخلاص کا اور ایک نام بھی دیا اللہ تعالیٰ کے، اخلاص کیا ہے کہ مولا کرایا اور مولا کے لیے، اپنا کچھ بھی دخل نہیں، یہ مولا کرایا، پہلے تو جو کام ہوا میں خود نہیں کر سکتا، کوئی کام میں خود نہیں کرتا۔ اب ہمارا جو مقصد ہے، رمضان کا جو مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، ہم تقویٰ بھی حاصل نہیں کرتے، تقویٰ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، ہم مسلمان خود نہیں بن سکتے اللہ کی مدد کے بغیر، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم بیسک سے بیسک چیز ہم کلمہ خود نہیں پڑھ سکتے، تقویٰ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا، تو اللہ تعالیٰ مانگے، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، تو ان کا یقین کا تھا جو بھی کریں گے ہم اللہ کے لیے کریں گے، اور جو بھی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کرا۔ تو تیسرے دن بھی جو سائل آیا تھا مانگا رہا، ان کو روٹی دی، پھر کیا کرا، عبادت میں لگ گیا اور پانی سے روزہ رکھا۔ تو ہمارا روزہ دیکھو، ان کا روزہ دیکھو، ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کھانا نہیں، گھر کو کھانا نہیں، بہت کمزور ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نا پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا ان کو جو نا ہاتھ میں دیا، پھر آیت شریف کا جو نا نزول، جو نا راوی کہتے ہیں کہ آیت شریف کا نزول، وہ آیت شریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ جو بندے ہیں یہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ کے خوشنودی کے کام کرتے ہیں، اللہ ہر کام جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ظہر آیت نمبر 8، 9، 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ کھانا کس لیے کھلا رہے ہیں؟ اس کی محبت، اللہ کی محبت میں، مطلب کوئی کام یہ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، انہیں دیکھ رہا، انہیں کھا رہا، اس کی رضا کے لیے،
ہر کام میں جو رضا ہے، ہر کام میں جو خوشی ہے، ایمان ہے، عشق، یہ اعلیٰ مقام ہے یہ لوگ۔ اور آگے کیا ہے؟ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ ان کا ارادہ کیا ہے؟ ان کا ارادہ کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہمارا کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، جو کام بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور آگے کیا ہے؟ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ مطلب کچھ دیتے ہیں تو واپس امید نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو کچھ دیتے تھے، فلاں میرے کو کام آتا تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ احسان کیا ہے؟ بلا قرض و غیر کسی کو کچھ ادا کرنا۔ مطلب محسن بندہ کون ہوتا ہے؟ جو کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کوئی اس کو ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، اس کو امید صرف اللہ سے ہوتی کہ میں کروں تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مخلوق اس کا مطلوب ہوتی ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ مطلب یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ڈر ہے اللہ کی ناراضگی کا، ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کے دن ہوگا جہاں جزا اور سزا کا دن ہوگا، وہ دن کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے کہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی ان کو امید نہیں ہوتی کسی سے، بس کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت میں